إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلندر صلوات جشن نما بھیجیں محمد وعلى محمد اللهم صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام. چلیں توسل کرتے ہیں آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشفع لنا ماشاء اللہ. 3 شعبان المعظم ہے یا وجیہان اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی واصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانا من المسلمین. نعرہ صلوات. ایک مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ صلوات بھیجیے گا تو مجھے تھوڑا سا اور ہمت مل جائے گی انشاءاللہ پڑھنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت وہ تلاوت کی گئی ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ موجود ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے. مبارکباد کہاں کہاں کسی پیش کی جائے. حضرت عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں، حضور کے بابا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، مولا علی مرتضیٰ کے بابا ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں، خود امیر المومنین کی خدمت میں، اور حضرت سیدہ نساء عالمیان کی خدمت میں، اور سب سے بڑھ کر سرور کائنات حضور مکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. اللہم صلی علی
ایک بات سے، سادہ سی بات سے بات شروع کر رہا ہوں لیکن ہے گہری. گویا چراغ ہدایت کی آمد مبارک ہو اور کشتی نجات کی ولادت مبارک ہو. میں اب یہ فقرہ جو کہہ رہا ہوں تو مجھے اس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ پھر جشن مجھے کس اعتبار سے پڑھنا ہے. اور اگر یہ فقرہ آپ تک پہنچ گیا انشاءاللہ بتوسط بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، تو جو عرش پہ جشن ہو رہا ہے نا وہ فرش کے ساتھ مل جائے گا. کچھ ایسی بات ہو جائے گی کہ عرشی اور فرشی جشن بغلگیر ہو جائیں گے، اور بول اتنا لیجئے گا کہ افلاک کا جشن زمین پہ اتر آئے. اور میرے خیال میں یہ سفر طے کرنا فرش سے لے کر عرش تک اتنا مشکل کام ان کے لیے تو ضرور نہیں ہوگا کہ جو 8 سال سے میری مجالس کو سن رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ تفسیر و تعویل کی حقیقت کیا ہے. تو اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ والتین والزیتون کے یہاں وطور سینا کی آمد مبارک ہو. والتین والزیتون کے یہاں وطور سینا کی آمد مبارک ہو. جنہیں اس کی تعویل معلوم ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس شہر مقدس کی قسم. اگر شہروں کی بات کی جائے تو تین سے مراد مدینہ ہے. حدیث امام ہے، اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتا. تین سے مراد مدینہ ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینا سے مراد نجف اشرف ہے. طور سینا کی حقیقت نجف اشرف ہے. طور سینا کی حقیقت نجف اشرف ہے. سنا ہے جو اقبال نے یہ کہا کہ نجف میں بھی اے دل مثل طور سینا، نجف میں بھی اے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. سنا ہے سورت سینا، نجف میں بھی اے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. تو طور سینا کی جو حقیقت ہے نا، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ طور سینا پر امیر المومنین کا نور چمکا تھا تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. علی کے شیعوں کا، خاص شیعوں کا نور چمکا تھا. یہ امام نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کروبین کو خلق کیا ہے جو خاص علی بن ابی طالب کے شیعہ ہیں، جو عرش کے اطراف میں رہتے ہیں. میرے ساتھ آپ جو عرش کے اطراف میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا کہ اے موسیٰ ہمیں کھل کر اللہ دکھلائیے، اللہ جہرتن کا لفظ ہے، ہمیں کھل کے اللہ دکھلائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب دیا کہ اب تک میں نے نہیں دیکھا، تمہیں کیا دکھلا سکتا ہوں؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے مجھے. لن ترانی یا موسیٰ یعنی نیور، امپاسبل ہے. کا پروردگار یہ ضد کر رہے ہیں، کیا کروں کہ ان میں سے جو 70 مخصوص بندے ہیں نا ان کو لے آؤ، طور پہ لے آؤ، تو پھر جو کچھ چمک جائے اگر اس کو برداشت کر لیا انہوں نے تو پھر دیکھ لیں گے اللہ کو. تو 70 لوگوں کو لے کر چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود بھی پہنچے. تو وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروبین کو خلق کیا ہے جو عرش کے اطراف میں، اور ان میں سے ایک کروبی جو خاص شیعہ علی ابن ابی طالب ہے عرش پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کروبی کو حکم دیا کہ جا کر طور پر جلوگر ہو جائے. میں طور سینا سمجھا رہا ہوں پہلے آپ کو، ابھی دوڑ دوں گا امام حسین علیہ السلام سے. کروبی کو حکم دیا کہ جائے اور جلوگر ہو جائے، اور جیسے ہی طور پر وہ نور چمکا تو 70 لوگ مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کاش میری بات پہنچ سکے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، خود ہی گم ہو گئے. ایک ایسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے. ایک ایسا نظارہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. اگر بیت میں شامل ہے تو پھر جشن کہیں اور ہے. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. پھر امام نے فرمایا کہ یہ شہروں کی بات ہو گئی نا، کہ کہا طور سینا کی حقیقت نجف ہے. اچھا شخصیتوں میں فرمایا کہ 3 سے مراد رسول اللہ ہے. میں نے کہا تھا والتین والزیتون کیا طور سینا کی آمد مبارک ہو. 3 سے مراد رسول اللہ ہے، زیتون سے مراد علی بن ابی طالب ہے، طور سینا سے مراد حسنین کریمین ہے. اب سمجھ میں آیا؟ 3 اور زیتون کے یہاں طور سینا کی آمد سمجھ میں آ رہا ہے. 3 سے مراد رسول اللہ ہے، زیتون سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور طور سینا سے مراد حسنین کریمین ہے، حسین کی آمد ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد تمام ائمہ ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے ہر انسان کو نہیں
اب میں تعبیل کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں امام علیہ السلام کی حدیث کے ایک ایک جز کا حوالہ دیتا رہوں، تو خود سمجھ جانا مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہوئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ہر انسان کو نہیں، کچھ کو، خاص انسانوں کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. یہ خاص کچھ محبوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد پلٹا دی ہم نے کچھ لوگوں کو پسترین وادیوں میں. یہ علی کے مبغضین کی بات ہو رہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر یہ کہ وہ جو ایمان لا اور عمل صالح انجام دیا ان کے لیے بے حساب اجر ہے. یہ پھر علی کے شیعوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے، میں تعویل کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں، فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کب تک علی کی ولایت کا انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو آج کی گفتگو قرآن اور حسین ہے. آیت تطہیر میں آپ جانتے ہیں، جاننا چاہیے، اور ممبر امام حسین السلام کی برکت سے جانتے ہیں کہ آیت تطہیر میں امام حسین علیہ السلام شامل، آیت مباہلہ میں امام حسین علیہ السلام شامل، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا میں امام حسین السلام شامل، انا اعطیناک الکوثر میں امام حسین السلام شامل. وہ جو شاید نہ جانتے ہوں یا کم سنا ہو، وہ میں آپ کو سنا دوں کہ کن کن آیتوں میں حسین ہے. ولسان و شفتین، ہائے ہائے ہائے. اچھا چلو اس سے تھوڑا سا پہلے سے شروع کرتے ہیں، سورہ بلد سے شروع کرتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، آپ یہاں پر رہتے ہیں مصطفیٰ. اس کے بعد کی قسم سنا، ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولادوں کی قسم. اب جا کے تفسیر میں دیکھ لینا، تفسیر خمی ہو، تفسیر فرات کوفی ہو، کتاب الکافی کی بعض روایتیں، بحر الانوار کی بعض روایات ہیں. میں نے کہا کہ اب حوالہ اگر ایک ایک روایت کا دوں گا تو بے بات طولانی ہو جائے گی. ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولادوں کی قسم. تو کوئی تو ایسا باپ ہے نا جو اتنا محترم ہے. یار میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں علی کے گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، سموں کی قسم کھائی ہے. اور وہ جب سم زمین پہ لگتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں. محبوب کی ایک ایک ادا محبوب ہوتی ہے نا. علی بن ابی طالب مرکب پہ سوار ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے. ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور جب اپنی ٹاپوں کو مارتے ہیں تو اسے چنگاریاں نکلتی ہیں. یہ علی کے باپ کی قسم، یا علی. اپنے آپ سے مستعار لے کر ایک جملہ پیش کر دوں گا، انشاءاللہ پھر ایک اور کیف محسوس کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدر اسلام کے کسی بھی انسان کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، علی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی ہے. جنہیں اللہ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا انہیں خلیفہ وقت بنا کر ممبر میں بیٹھا رہے ہو. تین شعبان کا جشن ہے، کچھ وجد ہے آج. کیا کہنے، حق تھا اس بات پر کیسے ہی نہ رہا ہو. دیکھو پھر ایک موقع دے رہا ہوں. مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ میں وہ کلمہ ہوں جسے متقین پر دہرانا واجب ہے. میں خود بے افتخاریہ میں مولا نے کہا کہ میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، قرآن کا سلطان النصیرہ ہوں. یہ ووالد وما ولد سمجھ میں آ جائے، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم. ایک باپ کی قسم، اس کی اولاد کی قسم. الم نجعل لہ عینین، بہت توجہ رکھنا یہاں پر. الم نجعل لہ عینین، درمیان کچھ آیتیں چھوڑ دی میں نے، مجھے آگے بڑھنا ہے. الم نجعل لہ عینین، تو کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی تمہاری؟ دیکھو اس کا ایک ظاہر ہے، پھر باتیں ابھی باتیں سناؤں گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ ایک زبان اور دو ہونٹ اشارہ ہے کسی طرف اگر سمجھ سکو تو. عینان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نے فرمایا کہ جو دو آنکھیں نا اس کی تعویل ہے رسول اللہ. لسان سے مراد علی بن ابی طالب ہے، ہونٹوں سے مراد حسن اور حسین ہے.
اچھا کوئی اور غیر مانے نہ مانے، مجھے اس سے آج کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں آج غیر کو منوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، آج حسین کا جشن سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جو یقین رکھتے ہیں کتاب الکافی، بہار الانوار پر، تفسیر کوفی پر، تفسیر فرات کوفی پر، تفسیر قمی پر، اور ان جیسی لاتعداد کتابوں پر، وہ فقط اتنا سن لیں. دیکھو جب قال صادق آ جائے نا کسی بات پر اور تمہیں یقین ہو جائے، واقعی یقین ہو جائے کہ امام نے فرمایا ہے، تو سمجھ لو کہ ایز گڈ ایز قال اللہ تبارک و تعالی. اللہ خود نہیں بولتا، تم نے تو قرآن کو بھی مصطفیٰ کی زبان پر مانا ہے. یہ سمجھ میں آیا لسان و شفتین کا مطلب کیا ہے؟ اب لسان و شفتین، ایک زبان کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے، کوئی زبان ہے لسان اللہ ایسی، و شفتین دو ہونٹوں کی قسم. اچھا علی ہے لسان اللہ، لسان علی ہے، شفتین دو ہونٹ حسن و حسین ہے، یہ میرے مولا نے فرمایا. کیا خوبصورت، خدا کی قسم. یہاں پر میں جتنا وجد میں آگے بات کروں نا تو اتنا کم ہے. دیکھو لسان جب لا الہ الا اللہ کہے تو ہونٹوں کی محتاج نہیں ہے. علی ہے لسان، حسن حسین ہے ہونٹ. ہونٹ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو لسان کے محتاج ہیں. قرآن کی گہرائی سمجھنی ہے تو ایسے سمجھو میرے بھائی، لسان لا الہ الا اللہ کہے، چیک کر لینا ہونٹ نہیں ہلتے. لسان ہونٹوں کی محتاج نہیں ہے. ہونٹ ہونٹ لسان کے محتاج ہیں. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، لسان کی قسم، شفتین کی قسم، دو ہونٹوں کی قسم. اچھا یہ دو ہستیاں ساتھ ساتھ ہیں. ذکر امام حسین علیہ السلام کی کا تو ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بہرحال ایک مظلومیت ہے. لیکن جو فضیلت حسین کو حاصل ہے اس سے پہلے حسن کو حاصل ہے. مرج البحرین یلتقیان، بحرین سے مراد علی و فاطمہ بھی ہیں، بحرین سے مراد ایک تعویل اور بھی ہے کہ حسن اور حسین بھی ہیں. رب المشرقین و رب المغربین. ارے کتنی آیتیں سناؤں بھائی؟ آیتیں کچھ ہیں کہ جو میرے سامنے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کی قسم، مغربین کی قسم. مشرقین سے مراد محمد و علی ہیں، مغربین سے مراد حسن و حسین ہے. پوچھتے مجھے میرے محترم غازی بھائی نے یہ کچھ مصرے بھیجے تھے اور مجھے کہا تھا کہ آپ کبھی پڑھیے گا اس کو اپنے اعتبار سے. جون ایلیس صاحب کے جو مصرے ہیں کہ جلوہ نما، ہاں پوچھتے رسول پاک پر جلوہ نما امام دو ساتھ ساتھ ہیں. دیکھو یہ دو ساتھ ساتھ ہیں، اور کون کون دو ساتھ ساتھ ہیں میرے ساتھ لوگ؟ پوچھتے رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک. خوش خرام کہتے ہیں جو ناز اور ادا سے چلنے والا مرکب ہے. رسول اللہ ناز اور ادا کے ساتھ چل رہے ہیں. جب کسی نے کہا تھا کہ بھائی کیا بہترین سواری مل گئی، تو حضور نے کہا تھا نا نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں. مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام. لالا فام کہتے ہیں کہ جن کا چہرہ انتہائی گلاب کی طرح خوبصورت ہے. تھوڑا سا مجھے تشریح کرنی پڑے گی تاکہ بچے بھی شامل ہو جائیں. مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو. اچھا اب دو اور بھی کوئی ہیں جو بالکل ساتھ ساتھ ہیں. ذات محمد و علی، اصل ہے ایک کام دو. ہائے ہائے ہائے. ذات محمد و علی، حسن حسین ساتھ ساتھ ہیں. مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام. ذات محمد و علی، اصل ہے ایک کام دو. میں قدائے وجود میں، میں قدائے وجود میں بادہ ہے ایک جام. نور ایک ہے، بادہ ہے ایک نبوت خاصہ پر، ایک امامت خاصہ پر ہے. ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے. ہاں میں قدائے وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. سرخی عارض چمن، شوخی غازۂ شفق. یعنی یہ کہ حسین علیہ السلام جو اسلام میں جو خون ہے نا وہ بھی حسین کا ہے، لیکن ساتھ میں اسلام کے چہرے پر جو نور ہے وہ بھی حسین کا ہے. ہائے 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 ہائے، حسین کے جشن میں بیٹھے ہو میرے بھائی. اسلام کے وجود میں خون بھی حسین کا ہے، خون ہوتا ہے سرخ، اور چہرے پر نور بھی حسین کا ہے، نور ہوتا ہے سفید. بات پہنچی ہے. سرخی عارض چمن اور شوخی غازۂ شفق، خوب لیے حسین نے خون جگر سے کام.
جو تھوڑا مشکل سن لیتے ہیں اور میرے ساتھ چل رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ لوگوں کا جوش و خروش کا اندازہ ہو رہا ہے، جشن کے عروج کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. بس ایک درود کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے کیونکہ پچھلا پورا ہال بھر چکا ہے اور کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں. برائے خوشنودیے مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. خطیب دو نہیں ہے، خطیب ایک ہی ہے، آواز دو ہے. جی 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 بات پہنچ گئی نا جی. روئے علی پہ ایک نگاہ جانے نگاہ دی پناہ. علی کو دیکھ لیجئے تو اس میں حسین بھی نظر آ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. روئے علی پہ ایک نگاہ دی پناہ کون ہے؟ جانے نگاہ دی پناہ اہل نظر نے لے لیے ایک نظر سے کام. جی نور جبین مرتضیٰ ظلمت گیسوئے دو تھا. علی کا چہرہ ہے چمک رہا ہے، اس پہ دو بال ہیں، دو زلفیں ہیں علی جی نبی طالب علیہ السلام کی. جلوہ گہے حرم میں آج صبح ہے ایک شام دو. ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ اب حاصل کلام تو مصرے کہنے لگا ہوں، بات اگر پہنچ گئی تو 3 شعبان کا جشن اور پوری شریعت کا معاملہ وصول ہو جائے گا انشاءاللہ. غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری. غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری. مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام. یہ حسین و قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات ساری وہاں سے شروع ہوئی ہے. میں وہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت کا ترجمہ ہو سکتا ہے تو آخر میں کروں گا، جہاں امام حسین السلام کی ولادت کا پورا حوالہ میں نے کہا، لیکن چونکہ اس میں کچھ غم کا بھی بیان ہے تو پھر آخر میں کر لوں گا انشاءاللہ. سورہ احقاف میں حسین ہے، سورہ رحمان میں حسین ہے، سورہ کوثر میں حسین ہے، سورہ لتا میں حسین ہے، آیت اخیر میں حسین ہے، مباہلہ میں حسین ہے، احزاب میں حسین ہے، صافات میں حسین ہے. پورا قرآن حسین ہی حسین ہے بھائی. جو دیکھ سکے اس کو، جو امام صادق علیہ السلام نے جو نگاہ سکھلائی اس سے دیکھ سکے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فلما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. ذبح عظیم پھر حسین ہے. اب اس کا ترجمہ میں اس وقت نہیں کر پاؤں گا، بس انشاءاللہ سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ذبح عظیم حسین ہے. مشرقین رب المشرقین و رب المغربین میں حسین ہے، ولسان و شفتین میں حسین ہے. آیت پڑھوں ایک والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ایک سورج کی قسم اور چاند کی قسم کے جو سورج کے پیچھے آ رہا ہے. اس کی 2 تعویلیں میرے ساتھ ہیں اب یا نہیں ہے؟ والشمس و رسول اللہ والقمر علی بن ابی طالب. جس سورج سے، جس محمد کے سورج سے، جس سورج سے علی روشنی حاصل کرے اسے محمد کہتے ہیں. جو چاند محمد سے روشنی حاصل کرے اسے علی کہتے ہیں. جو چاند حسین سے روشنی حاصل کرے اسے عباس کہتے ہیں. قمر بنی ہاشم. بھائی دیکھو، عباس علیہ السلام سے نور حسن بھی جلوہ گر ہے اور نور حسین بھی جلوہ گر ہے. یاد رکھنا، عباس وقت حسین کا نور نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ عباس حسن کا بھی نور ہے، حسین کا بھی نور ہے. دونوں کا نور جب جمع ہو جائے، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، 2 کرتے آئے نا خلد سے، ہائے 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 ہائے، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے.
دیکھو اب یہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے، اب کچھ اور بات ہے. بس چلاتے رہنا، میں چلتا رہوں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ. خلص حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، 2 کرتے آئے ہیں نا. خلص حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. اور ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے، جنہیں سلمان زہرا کی ترکیب سمجھ میں آئی، ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے تو ابھی سے آ گئی، پہلے تو حیدر آئیں گے. بات تمام ہو رہی ہے بس سے. دیکھو کل ایک فقرہ کہا تھا میں نے ایک جشن میں، اس کی مجھے 2-3 چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ سے اجازت ہے کہ میں اس کو دہرا دوں. ٹھیک ہے غازی بھائی آپ کے نام، جازی بھائی آپ کے نام، آپ کل کے جشن میں نہیں تھے، اور آپ تمام کے نام. تو وہ ایک کیونکہ اس ممبر سے تکرار کرنا یا تو میں نے بہت کم کیا ہے ضرورت کے مطابق، ورنہ یہ کہ کچھ اور بات آ جائے، تو اس لیے آپ سے اجازت لے کے کر رہا ہوں یہ کام. کہ غازی عباس اسلام کا ذکر ہو گیا نا، 4 شعبان سے متصل ہو گئے ہو، پہلی شعبان سے بھی تو جڑنا ہے نا. یولی تو دیکھو یہ سبھی جانتے ہو. ابھی میں نے کہا کہ غار حراء احمدی خم غدیر حیدری، مقصد فیض عام 1، منظر فیض عام 2. مقصد 1 ہے، منظر خالی 2 ہیں. غار حراء میں احمد ہیں، خم غدیر میں حیدر ہیں. غار حراء میں جو وحی نازل ہوئی اس کو بچایا ہے ولایت علی بن ابی طالب کے اعلان نے. یقین رکھتے ہو نا اس بات پر؟ یا ایھا رسول بلغ ما، ورنہ تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے بھائی. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ نے اگر علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. ہاں تو غار حراء کا پیغام بچا ہے خم غدیر سے، خم غدیر بچا ہے کربلا سے، کربلا بچی ہے زینب سے. یکم شعبان المعظم اس لیے میں جوڑ رہا ہوں یہاں سے. ہاں تو شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اس فقیر نے 2 مصرے کہے تھے، اس کے بعد ایک تضمین ہے وہ آپ سن لیجئے گا کہ اب حسین منی وانا من حسین جسے معلوم ہے. دیکھو اس بات کو میں ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن اس فقیر سے ایک طرح سے سن لینا سے. ایک انسان کا وجود ہے، ایک اس کی بقا ہے. آپ کا ایک وجود ایگزسٹنس ہے، آپ وجود میں آئے دنیا میں، اس کے بعد آپ کی بقا ہے. حسین منی وانا من حسین، حسین منی میں حسین کا وجود ہے، محمد کی بقا ہے. ضائع ہو گیا جملہ. چل کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین منی ہے، وجود حسین، حسین مجھ سے ہے. نواسا نانا سے ہے نا، انا من حسین، میں حسین سے ہوں. شریعت محمدی کس سے باقی ہے؟ ارے یہ چھوڑ دیجیے گا، خود اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی کس سے باقی ہے؟ دیکھو حسین کا امتیاز ہے کہ جب حسین دنیا میں تشریف لائے نا تو جس محمد کی گواہی اذان میں، اسی محمد نے حسین کے کان میں اذان دی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حسین انا من حسین، میری بقا حسین سے. بات واضح ہے؟ تو حسین منی وانا من حسین. تو اب جہاں جہاں مصطفیٰ ہیں ساتھ ساتھ وہاں حسین ہے. نور کی صورت میں تو ہے نا، نور کی صورت میں تو طے ہے نا کہ ہے. تو اب یہ مصر آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ قاب قوسین کے نزدیک حسین. نور حسین تو ہے نا، منزل تو وہی ہے. قاب قوسین کے نزدیک حسین، اور توجہ چاہتا ہوں، عبد وحدہ لا شریک حسین. یہ رعایت، عبد کی رعایت دیکھ لیے گا یہاں پر. ہاں عبد وحدہ قاب قوسین کے نزدیک حسین. حسین جیسا کوئی نہیں ہے، ایک شریکت الحسین ہے. قاب قوسین کے نزدیک حسین، عبد وحدہ لا شریک حسین. یہ تو زینب ہے درمیان میں،
یہ تو زینب ہے درمیان میں بس، ورنہ ہو جاتا لا شریک حسین. بات پہنچ گئی. اب دیکھو بات، سبحان اللہ. دیکھو جتنی میری ہمت ساتھ دے رہی ہے، میں اس وقت شدید بخار میں آپ سے مخاطب ہوں، تو میرا ساتھ دیتے رہنا تاکہ بات اختتام تک آہستہ آہستہ میں پہنچا دوں کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا سیکھنا ہے حسین سے، زمین و آسمان ختم ہو جائے. ہاں، حسین کی کربلا کی ایک شب کے ایک ساتھ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا حسین سے ایک بات میں اگر مجموعاً کہہ دوں، للہیت سیکھ لو حسین سے، بس اس میں سب کچھ آ گیا. للہیت سیکھ لو. ہاں للہیت، جس نے للہیت سیکھ لی نا حسین سے، وہ خدا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. پھر یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. دیکھو کوئی لفظ بھی میں یہاں پر قرآن حدیث کے بغیر نہیں کہتا، یہ نہیں سمجھنا. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، قرآن کی آیت ہے بھائی. ہاں، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا. للہیت جو سیکھ لے حسین سے. للہیت کا مطلب پتہ ہے کیا؟ صبح عاشور کا آغاز کیا امام حسین علیہ السلام نے، اللہم انت ثقتی فی کل حال، تو ہی آسرا ہے پروردگار ہر حالت میں. ذوالجلال زمین پہ تشریف لا رہے ہیں، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. حسین کی زبان مطہر پر یہ فقرہ ہے. ہاں، للہیت سیکھ لو حسین سے. وقت آخر، یہ سورہ احقاف کی آیت سے بھی مربوط ہے، بھی میں پڑھ دیتا ہوں میں آیت. وقت آخر سجدے میں دشمن فوج کے رپورٹر کا بیان ہے کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، تو میں نے سوچا شاید بد دعا کر رہے ہوں، تو میں قریب جا کر سنتا رہا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں. تو فرما رہے تھے کہ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، پروردگار راضی برضا ہوں میں، تسلیم خم ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. حسین سے للہیت سیکھ لو بس. ساری بات کا خلاصہ یہ، اولاد سے محبت کرو، تربیت کرو اللہ کی خاطر. ایسے کتنے ہی معاملات ہیں. دیکھو ایک انسانی جذبات ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اللہ نہ کرے کسی پہ منزل پیش آئے کہ کسی نے اپنی اولاد کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے پالا، اولاد منہ موڑ کے چلی گئی. آس پاس دیکھیں ایسے واقعات ہے نا، تو ان کے دل میں بڑا شاق ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو اپنا سب کچھ دے دیا تھا اس کے لیے، اور یہ دیکھو اگر للہیت اللہ کے لیے کیا تھا تو یہ ضائع نہیں ہوا. اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کا اجر نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. اگر للہیت کے ساتھ کرو گے دل میں کبھی غم نہیں آئے گا، کچھ ضائع ہی نہیں ہوا. میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جو للہیت کے ساتھ میں زندگی گزارے نا، اس کی زندگی میں کوئی بند گلی نہیں ہے. جی ایک نعرہ حیدری یہاں لگائیے گا تاکہ اس بات پر، سبحان اللہ. جس کے دل میں للہیت ہے نا، جس کی زندگی للہیت کے ساتھ ہے اللہ کے لیے، اس کی زندگی میں بند گلی نہیں ہے، کوئی بند راستہ ہے ہی نہیں. شہید بھی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. ہاں حسین زندہ ہے اور اللہ کے اذن سے زندگی بانٹنے والے ہیں، کیونکہ سید الشہداء ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو حتیٰ شوہر زوجہ کی محبت للہیت. آپ زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں، میں آپ سے کہوں اخلاق اچھا رکھیں. بعض لوگوں کا اخلاق مصنوعی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ اچھا اخلاق ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب بھی مل رہا ہے اس پر. بعض لوگوں کا اخلاق فقط اس خاطر اچھا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کریں، میری واہ واہ ہو. جہاں یہ واہ واہ ہونا بند ہو، جہاں کوئی اور موقع ہے پھر دیکھ لیجیے گا ان کو. میں کہتا ہوں اخلاق اچھا رکھو اللہ کے لیے، کبھی غصہ کرو تو اللہ کے لیے. غصہ بھی ہونا چاہیے کبھی، یہ تو وہ جبلت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. یہ نہیں ہوتا کبھی غصہ نہیں آئے گا. غصہ ہو اللہ کے لیے، وہ عین عبادت ہے، اسی کو غضب کہتے ہیں. پھر جی خاموش رہو تو اللہ کے لیے، غضب کے ساتھ بولو اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی. حسین سے ایک للہیت سیکھ لو، دوسرا شجاعت سیکھ لو.
جشن اپنے اختتام پر ہے کچھ مراحل سے گزر کر. ہاں للہیت سیکھ لو, شجاعت سیکھ لو. اچھا شجاعت فقط میدان جنگ کی نہیں ہے. حدیث سناؤں آپ کو, مولا نے فرمایا کہ سب سے بڑا شجاع وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس پر غالب آ جائے. شجاعت سیکھ لو. ہاں سب سے بڑی شجاعت تو یہ میرے بھائی, جو اپنی خواہشات نفسانی پہ غالب آ جائے وہ سب سے بڑا شجاع ہے. بھڑکا رہا ہے شیطان اندر سے کہ مثلا نعوذ باللہ من ذالک, دے دو گالیاں, نہ دو. خواہشات نفس پہ کنٹرول کر لیا, سب سے بڑی شجاعت ہے. اس کے بعد عجب ایک امام نے فقہ ارشاد فرمایا کہ جاہل کے سامنے عالم کا حلم رکھ لینا عالم کی شجاعت ہے. کوئی جاہل ہے, اس کے مقابل پہ عالم کا حلم رکھ لینا, یہ عالم کی شجاعت ہے. شجاعت ایک طرح کی نہیں ہے. اور پھر جو میدان جنگ کی شجاعت ہے, جس پر ساری شجاعتیں نثار ہو جائیں. نعرہ کیا ہاں اے پسر سعد جفاکار, پسر سعد جفاکار حسین کہہ رہے ہیں. ہاں انیس, نعرہ کیا ہاں اے پسر سعد جفاکار, لے دیکھ تو ان کانپتے ہاتھوں کا کوئی وار, لے دیکھ تو اب ان کانپتے ہاتھوں کا کوئی وار, ہر چند کے ہے عجز ہی بندے کو سزاوار, مجبور نہیں لخت دل احمد مختار. ہر چند کے ہے عجز ہی, عاجزی ویسے سزاوار ہے, ہر چند کے ہے عجز ہی بندے کو سزاوار, مجبور نہیں لخت دل احمد مختار. حسین کہتے ہیں ہستی ہو نہ بستی ہو, مکی ہو نہ مکاں ہو, اگر میں تلوار چلاؤں. قرآن کی آیت سے جوڑ دوں گا, ہستی ہو نہ بستی ہو, مکی ہو نہ مکاں ہو, آثار اذا زلزلت الارض آیا. کیا حسین یولی ایک للہیت سیکھ لو, دوسرا شجاعت سیکھ لو. اللہ کے لیے بولو, اللہ کے لیے آواز اٹھاؤ جہاں کہیں. بات واضح, بات تمام ہو گئی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15. آپ نے ماشاءاللہ جس طرح سے میں نے آپ سے خواہش کی تھی کہ کچھ ایسا جشن ہو جائے کہ عرشی فرشی جشن بغلگیر ہو جائے, وہ ہو چکے, وہ معاملہ گزر گیا. وہ وصینا الانسان بوالدیہ. ابھی ایک فقرہ کہوں گا تاکہ آپ کی حیدر کی سطحوں کے ساتھ یہ بات تک پہنچ جائے گی کہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا, سورہ احقاف کی آیت نمبر 15. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے, نیکی کرے. اب یہ خاص ایک انسان, ویسے عمومی بات بھی ہے لیکن ایک اور خاص انسان کی بات بھی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. کرہن کہتے ہیں جو ظاہر کی تکلیف ہو, کرہن کہتے ہیں جو باطن کی تکلیف ہو. ایک وہ انسان ہے کہ جن کی ماں نے انہیں حمل سے رکھا رنج کے ساتھ, یہ صادق علیہ محمد کی حدیث ہے یہاں پر کتاب الکافی میں, اور ان کی ولادت ہوئی اس انسان کی وضعتہ کرہا, پھر رنج کے ساتھ, جب دل میں رنج تھا, غم تھا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, جن کا حمل اور جن کی شیر خارگی 30 ماہ تک تھی. یہ فقط آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر ہے صادق. میں روایات کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں, اب اگر کوئی ویسے بات کرنا چاہے تو میرا اس سے تعلق نہیں ہے, میں روایات سے پڑھتا ہوں کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا, 6 ماہ کی مدت لکھی ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے, 24 ماہ شیر خارگی, تو ملا کر ہوگا 30 ماہ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جائے انسان, وبلغ 40 سنہ, اور 40 سال تک پہنچ جائے, تو قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, تو وہ اللہ سے ایسے دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے دے کہ وہ نعمت جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو, اس پر تیرا شکر ادا کر سکوں. حسین شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے علی و زہرا جیسے والدین عطا کیے ہیں تو نے. اللہ اکبر. اور وان اعمل صالحا ترضاہ, اور میں ایسا ایک عمل کر لوں خاص کہ جس سے تو راضی ہو جائے. دیکھو ولادت سے لے کر کربلا تک سب ہے اس میں, جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی, اور میری ذریت میں بھی اسے جاری رکھ. مولا نے فرمایا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسین کی نسل سے امامت کو رکھا ہے تو اسے جاری رکھ میری ذریت میں. وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ, اور میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تیری طرف رخ کر رہا ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں ہی تسلیم ہونے والوں میں سے ہوں. ولادت سے لے کر شہادت تک کا پورا منظر ہے یہاں پر. یہ میں آپ کے سامنے 4 سے 5 حدیثوں کو جوڑ کے سنا رہا ہوں آپ کو. بات سمجھ ہماری, یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 یاد رہے گی آپ کو. ہاں اس کو یاد رکھنا. اب عبداللہ حسین کی آمد کا بیان ہے, شہادت کا بھی بیان ہے.
کیا بات. اچھا ٹھیک ہے. ایک مریض کو آج شفا بھی تو ملی ہے. آ جاؤ پھر ایک اور مزاج میں تو بات تمام ہو رہی ہے. ایک خاص مریض کو شفا بھی تو ملی ہے نا بھائی, بتلانے کی ضرورت تو نہیں ہے. دیکھو, جس کے زخموں پر فرشتے مرہم لگائیں تاکہ اسے شفا مل جائے, اسے نوح کہتے ہیں. جملہ نہ ضائع کرنا. جس کے زخموں پر فرشتے اپنے پر لگائیں تاکہ اسے شفا مل جائے, اسے نوح کہتے ہیں. اور جس کے جھولے سے ٹوٹے ہوئے پروں کو واپس لینے کے لیے فرشتہ نازل ہو جائے, اسے حسین کہتے ہیں. حسین بادشاہ. ایک بات اس سے ربط ہو کر آ بھی رہی ہے دماغ میں, اور ہو سکتا ہے, مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید کبھی پہلے کہا ہو, لیکن آج جشن کا موقع میں نے کہا کہ علی وہ کلمہ جسے متقین پر دہرانا واجب ہے. تو سن لینا اس مزاج میں. اچھا, فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے بھی تو پر بچھاتے ہیں نا. جو قرآن کا طالب علم ہے اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور جو حقیقت قرآن ہے اسے پر لینے کے لیے آتے ہیں. یہ تو جانتے ہو نا. ہاں, جبریل نازل ہو رہے تھے اپنی ملائکہ کی فوج کے ساتھ, اور فطرس ایک جگہ کہیں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من مثلی کا ہے. کون ہے مجھ جیسا؟ خاص بالوں پر اللہ نے دیے ہوئے تھے. کہ کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ نے بال پر توڑ دیے. کجا صدیوں تک پڑا رہا. جبریل ملائکہ کی فوج کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں. اب میں, یہ ایک زبان حال بھی ہے, کچھ مفہوم روایت بھی ہے. کوئی فطرس نے کہا کہ اے جبریل, یہ ارض و سما سب ہل رہے ہیں, کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبریل نے کہا قیامت نہیں ہے, قیامت کا مالک زمین پر آ گیا. گویا جبریل یہ کہنا چاہتے ہیں قیامت کا مالک زمین پر آ گیا ہے. ہاں, الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. ہاں, کب مجھے ساتھ لے کر چلو گے؟ آ گیا, حضور مکرم کے پاس پہنچا. واقعہ سب کو یاد ہے. یا رسول اللہ, ایک خطا ہو گئی تھی, آپ کے حسین سے شفا لینے آیا ہوں. کیا گہوارے سے مس کر لے اپنے آپ سے مس ہوتے ہو نا, آج علم سے مس ہوتے ہو نا. ہاں, آج تابوت امام حسین السلام سے مس ہوتے ہو نا. کہا کہ مس کر لے اپنے آپ کو, شفا مل جائے گی. جیسے شفا ملی, بالوں پر واپس آ گئے. کہتے من مثلی. یہ تو میں روایت پڑھ رہا ہوں. من مثلی, کون ہے مجھ جیسا؟ ارے اسی خطا سے تو بالوں پر چلے گئے تھے. اسی خطا سے تو بالوں پر چلے گئے تھے. اب شفا ملی ہے, پھر کہہ رہا ہے من مثلی, لیکن آگے کہہ رہا ہے انا عتیق الحسین. یولی زندہ باد. وہ فطرس یہ کہے گا کہ پہلے کہا تھا من مثلی بغیر دلیل کے. آپ قربان. یولی, پہلے کہا تھا من مثلی بغیر دلیل کے, اب کہہ رہا ہوں من مثلی دلیل کے ساتھ. انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. اب سن لینا, چونکہ جشن حسین میں ویسے بول رہے ہو کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اس سبحان اللہ کہنے سے, اس حیدر حیدر کہنے سے, اس واہ کہنے سے, اس مسکرانے سے. آج رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے نا, تو اگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو, آنکھیں نم ہو جائیں, تو شبیہ رسول بن جائے گا چہرہ یا نہیں بن جائے گا؟ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے یا نہیں؟
خانوادہ پنجتن کے ساتھ روح متصل ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آج فطرس کو کہا گیا، فطرس نے کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ انا عتیق الحسین. اسی کا جمع کر دوں آپ سب کے لیے، بولو گے میرے؟ اوہ من مثلنا، من مثلنا، کون ہے ہم جیسا؟ نحن عتقاء الحسین. ملک حیدر حیدر فطرت سے جڑ گئے. پھر یہ آپ کا شکریہ میرے بھائی، آپ نے مجھے یاد دلایا. یہ فطرت سے جڑ گئے میرے بھائی. ہم من مثلنا، کون ہے ہم جیسا؟ بھائی آج تو کہہ سکتے ہو یار، خدا کے لیے آج تو کہہ سکتے ہو. فطرت بھی خود سے نہیں کہہ سکتا تھا جب تک حسین کا وسیلہ نہ ہوتا. آج تو کہہ سکتے ہو من مثلنا، جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کا مزہ لے رہے ہو. من مثلنا، کون ہے ہم جیسا؟ نحن عتقاء الحسین، ہم حسین کے آزاد کردہ غلام ہیں. ہاں تو پھر شاگرد تو ایسا یو علی، یا علی. بات تمام ہو گئی بھائی. نحن عتقاء الحسین، جی بے شک بے شک ہم حسین کے آزاد کردہ ہیں. بات پہنچ گئی. تو وہ جو فقرہ مکمل کر لوں. حسین نے گہوارے نے بالوں پر عطا کر دی، جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیں. اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جس سے سیکھے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے درس حاصل کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس کی حدیث نقل کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس سے سنے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جس کو دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں. جو نبیوں میں افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں. جو رسولوں میں افضل ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں. جو اولو العزم میں افضل ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں. دیکھو آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، مجھے معلوم ہے میں 1 گھنٹے سے اوپر چلا گیا. اور جس مزاج میں آپ سن رہے تھے وہ حق یہی تھا کہ جو کچھ رزق معرفت ہو اسے روکا نہ جائے. آج کوئی بخل کرنے کی شب ہے میرے بھائی کا. آج تو بانٹنے اور لٹانے کی شب ہے میرے بھائی. ہاں جو جس کے پاس ہے وہ لٹا دے نام حسین پر. للہیت سیکھ لو، شجاعت سیکھ لو حسین سے، عبدیت سیکھ لو حسین سے. شمشاد بوستان رسالت حسین ہے. یہ انیس کے 6 مصرے سن لو جو مولا حسین اسلام کی آمد پر ہیں. خاص الخاص حسین کا ایک تعارف ہے. دیکھو بوستان رسالت ہے نا، رسالت کا باغ. شمشاد کہتے ہیں جو باغ کا سب سے حسین خوبصورت درخت ہو. شمشاد بوستان رسالت، بولو شمشاد بوستان رسالت حسین ہے. مفتاح باب گلشن جنت. مفتاح کہتے ہیں چابی کو. گلشن جنت کی چابی بھی حسین ہے. بوستان رسالت کا شمشاد بھی حسین ہے. کوئی شک تو نہیں ہے نا. شمشاد بوستان رسالت حسین ہے. مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے. ابر عطا و آیہ رحمت حسین ہے. نہیں، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے. 2 مصروں پر تمام ہو رہی ہے بات. جتنا دم ہے نا اپنی جان لگا دینا حیدر حیدر پر، ٹھیک ہے، تاکہ حسین علیہ السلام راضی ہو جائیں. تو نقش نگین مہر نبوت حسین ہے. پھر سے کہتا ہوں شمشاد بوستان رسالت حسین ہے. مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے. ابر عطا و آیہ رحمت حسین ہے. نقش نگین مہر نبوت حسین ہے. ہر جا ظہور حق
سے ان کا ظہور، ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے. ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، ہر جا ظہور حق ہے، نہیں ان کے نہیں، انہی کے. فرق ہے، ان کے اور انہی میں فرق ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انما ہے بھائی، یہاں پر انما صرف ان کے ساتھ ہے. ہاں تو نقش نگین مہر نبوت حسین نے، مفتاح باب گلشن جنت حسین نے. ہر جا حسین میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مصرے میں آ جائے گا، ہر جا ظہور حق ہے، انہی کے ظہور سے. سب خاک سے بنے ہیں، یہ خالق کے نور سے. نجف رسا نعرہ لگا دو ایک سیکنڈ. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. علی مولا، سبحان اللہ. بھئی آپ نے زمین بولی، فلک بولا نہیں کہا آپ نے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. بات تمام ہو گئی. اور یقیناً اب عبداللہ حسین علیہ السلام اس علی مولا علی مولا علی مولا کے ورد سے اور ذکر سے راضی ہوں گے انشاءاللہ سے. جو آپ کے چہروں پہ شاداب مسکراہٹ ہے، مجھے جنت کا سمجھ آ رہا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اچھا، لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور آنکھیں تھوڑی سی نم ہو جائیں تو یہ حسین کے جشن کا جو حق ہے وہ انسانی بساط کے مطابق وہ ادا ہو جاتا ہے. جب اب عبداللہ حسین کی آمد ہوئی نا، تو جبریل نے حضور کے پاس آ کے یہ کہا تھا، دیکھو اب جو سنت رسول ہے اس کے مطابق آنکھیں ہلکی سی نم ہو جائیں تو جشن حسین مکمل ہو جائے گا. کہ آپ کو یہ جو اللہ کی جانب سے نواسا عطا ہو رہا ہے نا، ستقتلہ امتک، آپ کی امت کچھ ہی دنوں میں اسے قتل کرے گی. تو حضور نے فرمایا، کتاب الکافی کی روایت ہے، لا حاجت لی فی، مجھے نہیں، حسین کو لے جاؤ. کون نانا ہے جو ایسے، جو رسول اللہ جیسے نانا ہو؟ حسین. جبریل نے اللہ کے اذن سے کہا، جبریل گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. یہ اب روایت اس طرح سے، ورنہ تو خود خالق و مخلوق اور حبیب و محبوب کی بات ہے. کہا کہ آپ کہیں گے تو ہم حسین کو واپس لے لیں گے، لیکن حسین کی نسل سے ہم نے امامت بھی رکھی ہے، ولایت بھی رکھی ہے. کہا پھر مجھے منظور ہے. حسین شہید ہوگا. پھر حضور نے بھیجا جبریل کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس. کہا سیدہ سے جا کے کہو، کہا بی بی آپ کے بابا نے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں آپ سے اس بات کو کہوں کہ ستقتلہ امتک، ان قریب امت مارے گی حسین کو. ایک روایت میں وہ یقتل اچھانا وحیدن فریدن غریبا، حسین اچھان ہوں گے، تنہا ہوں گے، فریدن غریبا، غربت کے عالم میں ہوں گے. سیدہ ایک ہی نور سے حضور کے فرمایا لا حاجت لی فی، مجھے حسین لے جاؤ اپنے پاس. کون ماں یہ ضبط کر سکے کہ 3 دن کے پیاسے بیٹے پر کن خنجر چلے؟ کہا حسین کو لے جاؤ، یعنی بچہ مجھ سے چلا جائے، تیرا بچہ ایسے مارا نہ جائے. جبریل نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے امامت کو حسین کی نسل سے رکھا ہے. سیدہ نے کہا پھر میں صبر کر لوں گی. آپ کی خاطر تاکہ سلسلہ امامت و ہدایت و ولایت آپ تک، ہم تک پہنچے، سیدہ نے منظور کر لیا میرا حسین مارا جائے. عزیزوں، بس جب حضور نے بی بی فاطمہ سے مصائب حسین بیان کرنا شروع کی، ابھی حسین دنیا میں آئے ہیں. ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ سیدہ جو بستر ہے، رخت خواب ہے، اس سے اٹھ کے زمین پہ بیٹھ گئیں. یہ جب زمین پہ بیٹھ کے مصائب امام حسین سنتے ہو نا، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ 3 شعبان کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. بس اس پر سلام کے جس کے دانتوں پہ چھڑی ماری جا رہی تھی، اس پر سلام کے جس کے رخسار خون سے تر تھے، اس پر سلام کے جس کے ہونٹ پیاس سے خشک تھے. السلام علیک یا مقطع الاعضاء، اس پر سلام جس کے اعضاء کو کاٹا جا رہا تھا. اس لمحے پر سلام جب آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں. اے امام زمانہ علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں. میں نے زیارت ناہیہ سے انتخاب کر کے
آپ ہی کو ہدیہ کرتے ہوئے، تاکہ آپ سے ہماری روح جڑ جائے۔ چند فقرے یہ پڑھ دی، آپ کربلا میں ہے مولا، تو ایک لمحے کے لیے اس جشن پر اپنی خاص نظر رحمت فرما دیجیے گا۔ آپ کے آنے سے اور آپ کی نظر رحمت سے ہماری اولادوں کی اور نسلوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اس لمحے پر سلام، آخری سلام ہے، اور پھر میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو، ہمیں حکم ہے کہ حسین کو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا، تو حسین کے ایک ایک جز کو الگ الگ سلام کرتے ہیں۔ ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے خوش تھے، دانتوں پر سلام جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی، اور رخساروں پر سلام جو خاک سے آلودہ تھے، اعضاء پر سلام جنہیں کاٹا جا رہا تھا، سر پر سلام جسے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ پھر امام زمانہ فرما، اس لمحے پر سلام کے شمر جب حسین کے سینے پر آ کے بیٹھ گیا، اس لمحے پر سلام کے جب شمر نے حسین کی داڑھی کو کھینچا۔ بات تمام ہو گئی، اس سے زیادہ تابع بیان نہیں ہے مجھے۔ 3 شعبان المعظم، یہ جو پروردگار جن چہروں پر مسکراہٹ بھی تھی، اور پھر حسین ابن علی کے ذکر کا معجزہ ہے کہ اگلے ہی لمحے آنکھیں چھلک پڑی اور صدائیں بلند ہو گئیں۔ یہ فقط حسین کے ذکر پر ہو سکتا ہے اور کسی کے ذکر پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار یہ جشن بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں مقبول ہو، منظور ہو، رسول اللہ اس سے راضی ہو، جناب سیدہ اس سے راضی ہوں، مولا علی علیہ السلام اس سے راضی ہوں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس سے راضی ہوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس سے راضی ہوں، ابوالفضل عباس علیہ السلام اس سے راضی ہوں۔ اس سے بہت سارے مومنین نے دعا کی التماس کی ہے۔ خاص بھائی نے کہا کہ ان کے والد صاحب کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، بلڈ کینسر، اور بہت سے مومنین نے لاتعداد التماس دعا کا ہے، آپ سے بھی کہا، یعنی سب شامل ہے دعائیں۔ اور مجھے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، کچھ کے بچوں کے لیے خاص دعائیں، کچھ کی فیملی کے لیے کچھ خاص دعائیں، لوگوں نے اپنی اپنی دعائیں جو اس فقیر سے کہی بھی ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے اگر ایک سلام پڑھ لیں گے مولا حسین کی بارگاہ میں، تو جب سلام ہوگا تو سلام جب کیا جائے تو جواب سلام واجب ہوتا ہے، تو جیسے حسین کا سلام نصیب ہوگا تو جشن کا اختتام اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ حسین کا سلام نصیب ہو جائے، اصحاب حسین کا سلام نصیب ہو جائے۔ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور ان روحوں پر سلام کے جو حسین کے آستانے پر تحلیل ہو گئیں، یعنی جون پر سلام، یعنی حبیب پر سلام، یعنی مسلم پر سلام، یعنی حور پہ سلام، یعنی عابس بن شبیب شاکری پہ سلام، زہیر قین پہ سلام۔ یہ ایک ہمارے پیارے محترم بھائی چودھری عابر حسین صاحب والنٹیئر ہیں یہاں پر اس وقت پاکستان میں، محمد مسلم حسین ان کے بیٹے، وہ ایک سیریس کنڈیشن میں ہیں اور 1 مہینے کی ایج ہے اس بچے کی، وینٹیلیٹر پر ہے لاہور میں، تو جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیں، وہ اللہ کے طبیب سے شفا مانگنے کے لیے آ جائے، جسے اللہ نے طبیب متعین کیا، اس کا نام حسین ہے۔ ایک مل کے میرے ساتھ مل کے سلام پڑھ لینا، اس سلام کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ 3 شعبان کی شب ہو، حسین کا جشن ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی آ چکی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے ہوں۔ شاید ہی ایسا جشن میں نے خود اپنی زندگی میں اس کیفیت پر، اس معراج کے ساتھ پڑھا ہو اور آپ تک پہنچایا ہو یا کسی تک بھی پہنچایا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و کرم ہے۔ یہاں سے وہاں تک میرے ساتھ مل کے پڑھنا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي ابن اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، وعلى اولاد وعلى اصحاب الحسین، ایک مرتبہ اور السلام علی وعلى علي ابن وعلى اولاد وعلى اصحاب الحسین۔